اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 231 وَإِذَا اور جب طلقتم تم طلاق دے دو النساء عورتوں کو فبلغنا اور وہ پوری کر لیں اجلہن اپنی عدت فامسکوہن پس روک لو انہیں بھی معروف بھلائی کے ساتھ او یا سری ہن چھوڑ دو انہیں بھی معروف بھلائی کے ساتھ لا تمسکوہن نہ روکو انہیں درارن تکلیف دینے لتعتدوا تاکہ زیادتی کرو اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں تو اب انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو۔ اب یہاں پہ جو طلاق کا ذکر ہے وہ طلاق رجی مطلب جس میں دوبارہ رجوع ہو سکتا ہے، جو دو طلاقیں اگر بندے نے دی ہیں تو اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر اس نے دو طلاقیں دی ہیں اور اس کی عدت پوری ہونے والی ہے تو اب جب عدت پوری ہونے والی ہے تو یا تو پھر اس کو اپنے پاس بلا لو اور اگر نہیں بلانا تو پھر اس کو کیا کرو، بھلائی کے ساتھ طلاق دے دو۔ اس کی ذرا ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ یعنی جب رجی طلاق کی عدت ختم ہونے لگے، رجی مطلب جس طلاق میں رجوع باقی ہو، مطلب جب دو طلاقیں بندہ دیتا ہے تب، اور تمہارا نیک نیتی سے گھر بسانے کا پروگرام بن جائے تو رجوع کر لو وگرنہ بھلائی کے ساتھ انہیں آزاد کر دو، اور میں ستانے کے گھر سے رجوع نہ کرو کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے ساتھ مذاق ہوگا، اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ عورت پر نہیں بلکہ اپنی جان پر ظلم کرے گا اور سخت سزا کا مستحق ہوگا۔ وَمَن اور جو کوئی یفعل کرے گا ذالک اس طرح فقط ظلما تو وہ ظلم کرے گا نفسہ اپنی جان پر ولا اور نہ تتخذوا بنا لو آیات اللہ کی ہزوا مذاق، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو وہ ظلم کرے گا اپنی جان پر، اور نہ بنا لو اللہ کی آیتوں کو مذاق۔ وَاذْكُرُوا اور یاد کرو نعمت اللہ کی علیکم اپنے اوپر، وما اور جو انزلہ اس نے نازل فرمایا علیکم تم پر، من الکتابی قرآن سے، والحکمتی اور حکمت، یعظکم وہ نصیحت فرماتا ہے تمہیں بھی اس کے ساتھ، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے نازل فرمایا تم پر قرآن اور حکمت، ٹھیک ہے، اور وہ نصیحت فرماتا ہے تمہیں اس سے، اور ڈرتے واتقوا اور ڈرتے رہو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور خوب جان لو ان اللہ بے شک اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس سے ڈرتے رہو اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِذَا اور جب تم طلاق دو النساء عورتوں کو، فبلغنا وہ پوری کر چکے اجلہن اپنی عدت، فلا تو نہ تعدولوہن منع کرو انہیں آئیں کہ ینکحنا نکاح کر لیں ازواجہن اپنے خاوند سے، اذا جب تردو رضامند ہو جائیں بینہم آپس میں بالمعروف مناسب طریقے سے، اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے خاندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو۔ یہاں تک ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں پہلے کہ یعنی رجی طلاق والی عورت جب اپنی عدت پوری کر لے اور دوبارہ پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہے، جبکہ میاں بیوی نیک نیتی کے ساتھ دوبارہ آپس میں شادی کرنے پر راضی ہوں تو عورت کے وارثین اس نکاح کی اجازت دے دیں اور روکنے کی کوشش نہ کریں، مطلب جو عورت کے گھر والے ہیں، والدین، بہن بھائی، تو اگر بے شک مرد نے دو طلاقیں دی ہیں تو اب وہ مرد بھی رجوع کرنا چاہ رہا ہے اور عورت بھی رجوع کرنا چاہ رہی ہے، وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر وارثین کو چاہیے کہ عورت کو دوبارہ نکاح کرنے سے نہ روکیں۔ ذالک یہ یعظ نصیحت کی جاتی ہے بھی اس کے ذریعے من جو کانا ہو منکم تم سے، یؤمن یقین رکھتا باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور روز قیامت پر، یہ فرمان الہی ہے، نصیحت کی جاتی ہے اس کے ذریعے اس کو جو تم سے یقین رکھتا ہو اللہ پر اور روز قیامت پر، ذالکم یہ ازکا بہت پاکیزہ، لکم تمہارے لیے، واطہر اور بہت صاف، اللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم لا نہیں تعلمون جانتے، یہ بہت پاکیزہ ہے تمہارے لیے اور بہت صاف، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ والوالدات اور مائیں یرضعن دودھ پلائیں اولادہن اپنے اولاد کو، اولینی 2 سال، کاملین پورے،
اور مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ اس کی دیکھ لیتے ہیں ایکسپلینیشن کہ جس عورت کو طلاق ہو جائے اور اس کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہو، اگر بچے کا باپ کسی اور دودھ پلانے والی کا انتظام نہ کر سکے تو ماں پر اپنے بچے کو دودھ پلانا واجب ہے، اور اس عرصے میں بچے کے باپ پر بھی واجب ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق بچے کی ماں کے کھانے اور لباس کا انتظام کرے، اور اگر بچے کا باپ فوت ہو جائے تو جو اس کی جگہ بچے کا وارث ہو وہ یہ اخراجات برداشت کرے۔ ٹھیک ہے، اب عورت کو طلاق ہو گیا ہے، طلاق ہونے کے بعد اس کا بچہ اگر چھوٹا تھا یا طلاق ہونے کے بعد اس کا بچہ پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس وقت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اگر تو مطلب بچہ چھوٹا ہے نا تو عورت کا حق بنتا ہے کہ وہ 2 سال، اس پر واجب ہے کہ وہ 2 سال تک بچے کو دودھ پلائے، اور لیکن مرد پر بھی یہ ہے کہ پھر وہ 2 سال تک عورت کو اخراجات دے۔ جی نیکسٹ دیکھتے ہیں، ارادہ چاہتا ہے این یتیما پورا کرنا، الرداتا دودھ کی مدت، چاہتا ہے دودھ کی مدت پوری کرنا، وعلا اور پر المولودی الہ جس کا بچہ ہے، رزقو ہننا ان ماؤں کا کھانا، وکسواتو ہننا ان کا لباس، بالمعروف مناسب طریقے سے۔ یہ حکم اس باپ کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا چاہتا ہے، اور ان ماؤں کا مناسب طریقے سے کھانا اور کپڑا بچے کی باپ کی ذمہ داری ہے۔ لا تکلف تکلیف نہیں دی جاتی نفس کسی شخص کو الا مگر وسعہا اپنی اس کی حیثیت کے مطابق، اور ہر شخص کو اس کی حیثیت کے مطابق تکلیف دی جاتی ہے۔ لا تدارا نہ زر پہنچایا جائے والدات تم ماں کو بھی والدیہا اس کے لڑکے کے باعث، ولا اور نہ مولود لہو باپ کو بھی والدیہی اس کے لڑکے کے باعث، کسی ماں کو اس کے بچے کے باعث اور کسی باپ کو اس کے بچے کے باعث تکلیف نہ دی جائے۔ اس کی ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ مثال کے طور پر ماں خود بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہو تو بچے کو اس سے زبردستی نہ چھینا جائے، اور اگر باپ کسی اور عورت کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو تو بچے کی ماں کو اس کی مرضی کے خلاف دودھ پلانے پر مجبور نہ کریں۔ اسی طرح اگر باپ دوسری عورت کا انتظام نہ کر سکے تو ماں دودھ پلانے سے انکار نہ کرے اور نہ ہی اس کی حیثیت سے زیادہ معاوضے کا مطالبہ کرے۔ الغرض ماں باپ دونوں کو ایک دوسرے کے حالات کے مطابق رواداری اور حسن سلوک کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ وَعَلَا اور پر الوارث وارث مثل ذالک اسی طرح، اور وارث پر بھی اسی قسم کی ذمہ داری ہے۔ فَإِن پس اگر ارادہ دونوں ارادہ کر لیں فصالاً دودھ چرانے کا، ان ترادٍ منہما اپنی مرضی سے، وتشاور اور مشورے سے، فلا تو نہیں جناح گناہ علیہما دونوں پر، اور بچے کے وارث پر بھی اسی قسم کی ذمہ داری ہے۔ پس اگر ماں باپ باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہے تو دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے۔ وَإِنْ اور اگر تم چاہو ان کے تسترضعوا دودھ پلاؤ اولادکم اپنی اولاد کو، فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں علیکم تم پر، اذا جب کہ سلمتم تم ادا کر لو، ماں جو آتی تم ٹھہرایا تھا تم نے، بالمعروف مناسب طریقے سے۔ اور اگر تم کسی اور عورت سے اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو پھر بھی تم پر کوئی حرج نہیں ہے، بشرطیہ تم طے شدہ معاوضے مناسب طریقے سے ادا کرو۔ یہاں تک ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ بچے کا باپ ماں کے علاوہ کسی اور عورت سے دودھ پلوا سکتا ہے بشرطیہ طے شدہ معاوضہ دستور کے مطابق ادا کرے۔ مطلب اگر کسی اور عورت سے اس کو بچے کو دودھ پلوانا چاہ رہا ہے تو پھر اس عورت کو جتنا اس نے کہا ہے کہ پیسے دینے ہیں اس کو وہ مناسب طریقے سے وہ پیسے دے۔ اسی طرح جب بچے کی ماں کی عدت گزر جائے تو وہ بھی دودھ پلانے کی اجرت لے سکتی ہے کیونکہ وہ اب اس کی بیوی نہیں رہی۔ مطلب اگر تو بیوی ہے تو پھر تو اس کا وہ کوئی اس سے پیسے نہیں لے گی نا، لیکن اگر اطلاق ہو گیا تو پھر بیوی کو بھی جو اگر وہ اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو بیوی بھی خامند سے اس کا خرچہ لے گی، یہ اس کا حق ہے۔ جی نیکسٹ دیکھتے ہیں، وَاتَّقُوا اور ڈرتے رہو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، اَنَّ یقیناً اللہ تعالیٰ بھی ما جو تعملون تم کر رہے ہو بصیر دیکھ رہا ہے۔
اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ والذین اور جو لوگ یتوفون فوت ہو جائیں منکم تم میں سے، ویذرون اور چھوڑ جائیں ازواجن بیویاں، یتربصن بانفسہن وہ انتظار کریں، اربعتن 4 اشہر مہینے، و عشرن اور 10 دن۔ اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 ماہ اور 10 دن روکے رکھیں۔ یہاں تک ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ اس مدت میں نہ تو وہ نکاح کرے اور نہ ہی زیب و زینت کرے، بلکہ اپنے خاوند کی وفات پر سوگ کرے اور ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے۔ فَإِذَا اور جب بلغ نہ پہنچ جائے اجلہن اپنی مدت کو، فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں ہے علیکم تم پر، فی ما اس میں جو فعل نہ کریں وہ فی میں انفسہن اپنی ذات، بالمعروف مناسب طریقے سے، واللہ اور اللہ بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو خبیر خوب جاننے والا ہے۔ اور جب پہنچ جائیں اپنی مدت کو تو کوئی گناہ نہیں اس پر جو کریں وہ اپنی ذات کے بارے میں مناسب طریقے سے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو خوب واقف ہے۔ مطلب اگر عدت پوری ہو گئی تو پھر وہ جو مرضی بے شک نکاح کر لیں، ان پر کوئی کسی قسم کا گناہ نہیں ہے۔ اور جو کچھ ہم کرتے ہیں جس نیت سے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے۔ ولا جناح اور کوئی گناہ نہیں علیکم تم پر، فی ما اس میں جو اردتم بھی اشارے سے تم دو، من خطباتی پیغام نکاح، النساء عورتوں کو، او یا اکنن تم چھپائے ہو تم، فی انفسکم اپنے دلوں میں۔ اور تم پر اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ان عورتوں کو اشارے سے پیغام نکاح دو یا اپنے دلوں میں چھپائے رکھو۔ اس کی ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اس عورت سے دوران عدت نہ تو نکاح کی صراحتاً بات کی جائے اور نہ ہی اس سے نکاح کے متعلق کوئی خفیہ معاہدہ کیا جائے۔ ہاں اشارہ کنایا سے اپنے ارادے کا اظہار کر دو تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن پھر بھی بہتر یہی ہے کہ عدت گزرنے کا انتظار کیا جائے۔ مطلب اگر عورت عدت میں ہے تو صرف اس کو اشارے سے سمجھا دو کہ اگر مطلب کوئی مرد اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اشارے میں صرف اسے سمجھا دو کہ مطلب میں تم سے نکاح کا ارادہ رکھتا ہوں، لیکن اس سے کوئی بات نہ کی جائے جب تک وہ عدت میں ہے۔ علیمہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ انکم کہ تم ستذکرونہن ضرور ان کا ذکر کرو گے، ولیکن اور البتہ لا توعدوہن نہ وعدہ لینا ان سے، سرًا خفیہ طور پر، الا ان مگر یہ کہ تقولوا کہو، قولاً کوئی بات، معروفاً شریعت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تم ضرور ان کا ذکر کرو گے، البتہ نہ وعدہ لینا ان سے خفیہ طور پر بھی، مگر یہ کہ کہو ان سے شریعت کے مطابق کوئی بات۔ ولا اور نہ تعزموا پکی کر لو، عقدۃ گرہ النکاح نکاح کی، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے الکتاب عدت اجلہ اپنی انتہا کو۔ اور کوئی بات پکی نہ کر لو نکاح کی گرہ یہاں تک کہ پہنچ جائیں عدت اپنی انتہا کو۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ یقیناً اللہ، یعلم جانتا ہے، ما جو فی انفسکم تمہارے دلوں میں ہے، فَاحْذَرُوهُ سو اس سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم بہت بخشنے والا حلم والا ہے۔ اور یقیناً اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، سو اس سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور علم والا ہے۔